مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ مجھے ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق جرمنی سے ہے۔ جرمنی کی حکومت نے جرمنی میں اس وقت جو ہے وہ تارکین کا معاملہ جو ہے وہ سیاست پر بھی چھایا ہوا ہے، اور ابھی حال ہی میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو حکمران سوشلسٹ اتحاد ہے اس کو بار بار شکست ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جرمن شہری جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک میں تارکین کی تعداد اب بہت بڑھ گئی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال بھی جو پہلے جنوری سے لے کر ستمبر کے جو اعداد و شمار سامنے ہیں ان کے مطابق اب تک 92,000 جو ہے لوگ 92,000 تارکین جو ہے وہ جرمنی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ان تارکین کی تعداد کو کم کرنا اس حکومت نے اپنا مشن بنایا ہے، کیونکہ اس سے اس کا سیاسی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور جرمنی میں جو ہے وہ ہاؤسنگ پہ بھی دباؤ ہے، انفراسٹرکچر پر بھی دباؤ ہے۔ خاص طور پر اب گھر ملنا وہاں پر کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ تارکین کو بھی جرمن حکومت جو ہے وہ کئی جگہوں پہ کنٹینرز کا کیمپ بنا کر جو ہے وہ رکھنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ تو اب جرمنی کی حکومت نے یہ پلان تیار کیا ہے کہ ڈپورٹیشن کا پروسیس وہ تیز کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ قانون اب جو ہے کابینہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سال اب تک ویسے بھی جرمنی کی حکومت نے جو ڈپورٹیشن کا عمل پچھلے سال کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو 27% اضافہ ہوا ہے، اور خواتین اور بچوں کو بھی اب 23 سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سال جو ہے تقریباً اب تک 7,861 غیر قانونی تارکین کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اچھا، جرمنی میں اگر آپ دیکھیں تو 3 ملکوں کے تارکین کا اس وقت بہت دباؤ ہے۔ ایک تو افغانستان ہے، دوسرا شام ہے، اور تیسرا ترکی۔ ترکی میں پچھلے 2 سال سے ترکی میں جب معاشی حالات خراب ہوئے تو ترک شہریوں کی بڑی تعداد یورپ رخ کر رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو رخ کرتے ہیں وہ جرمنی میں، کیونکہ جرمنی میں ترک کمیونٹی بہت مضبوط ہے۔ جیسے پاکستانی جو ہے وہ ان کی پسندیدہ UK ہے، تو اگر جرمن کا دیکھا جائے تو ان کا پسندیدہ ملک جو ہے وہ جرمنی ہے۔ اب اچھا، حالانکہ ترکوں کو بہت کم مل رہی ہے اسائلم، لیکن بہرحال وہ جاتے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کے لیے، اور اس طرح کے دوسرے ممالک جو ہیں وہاں جو تارکین رخ کر رہے ہیں ان کے لیے اب حکومت نے پالیسی سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں اس کے تحت ایک تو اب یہ کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جی 7,861 تو 27% اضافے کے ساتھ رپورٹ کیے جا چکے ہیں اس سال، جن میں 1660 خواتین ہیں اور 1370 بچے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ جرمن جو چانسلر ہیں اولف شولز اور جو وزیر داخلہ نینسی فیزر ہیں، انہوں نے کہا جی اب نیا قانون جو ہم لا رہے ہیں اس کے تحت اس عمل کو مزید تیز کیا جائے گا، اور کسی بھی ایسے بندے کو جس کا کیس وہاں منظور نہیں ہوا یا جس کے پاس لیگل پیپر نہیں ہے اب جرمنی میں ہم نہیں رہنے دیں گے۔ اور جرمنی کے والے سے یہ بات طے ہے کہ جرمنی میں ان کا نظام اتنا مؤثر ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اور وہاں پر کچھ باقی دوسرے یورپی ملکوں کی طرح جو ہے وہ نظام نہیں ہے کہ وہاں لوگ چلے اسائلم کا کیس مسترد ہوتا ہے تب بھی آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ جرمنی میں یہ خاصا مشکل ہے۔ تو اب جو قانون میں انہوں نے ترمیم تیار کی ہیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ جی وہ پولیس کو گھروں میں بھی چھاپے مارنے کی اجازت دی گئی ہے، جہاں شیئرنگ روم میں نہیں، جیسے چھڑے جہاں رہتے ہیں تو ان گھروں میں اب پولیس جو ہے وہ کسی وقت بھی چھاپا مار سکے گی۔ اس کے علاوہ اب ڈپورٹ سے پہلے آگے یہ ہوتا تھا کہ جی اب 10 دن پولیس اس کو حراست میں رکھ سکتی تھی۔ اب 10 دن کے اندر اگر وہ ڈپورٹیشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا تھا تو پھر اسے چھوڑنا پڑ جاتا تھا، اور پھر بعد میں جب دوبارہ اس کو پکڑنا ہوتا تو اس میں کئی لوگ ان کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، باقی دوسرے ملکوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اس مدت کو 10 دن سے بڑھا کر 28 دن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اب جو تارک وطن گرفتار ہوگا اس 28 دن تک جو ہے وہ حراست میں رکھ کر اس عرصے کے دوران پولیس اسے ڈپورٹ کر سکے گی۔ یہ تقریباً 200 گنا اس کا وقت جو ہے پولیس کو بڑھا دیا گیا ہے، تاکہ وہ جو 10 دن کے اندر نہیں ہو پاتا تھا بعض اوقات اور وہ اسے چھوڑنا پڑ جاتا تھا، تو اب وہ انہیں 28 دن تک حراست میں رکھ کر اسے اپنے پاس رکھ سکیں گے۔ اسی طرح جو ہے اس کا جو ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ خاص طور پر جو جرائم میں ملوث ہیں، اچھا پہلے بھی جرمنی ان کو ٹولریٹ نہیں کرتا پہلے بھی، لیکن اب مزید سختی کی گئی ہے، اور اب جو انسانی اسمگلنگ میں کسی بھی قسم کی اس میں تعاون کرتے ہوئے ملوث پائے جائیں گے، یا وہ جو جنہیں جرمنی خطرناک افراد سمجھتا ہے انہیں تو فوری طور پر ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو جرمن حکومت نے یہ اب جو ہے نئے کچھ فیصلے کیے ہیں، جس کے بعد جرمنی میں غیر قانونی طور پر رہنا اب مزید مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔